یہ تمام نقصانات تو کم ہیں، اس سے بڑے نقصان جو آج ہمارے سامنے ہے کہ اس جہیز کے بوجھ کی وجہ سے کتنی بہن اور بیٹیاں مرتد ہو گئی، اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان بہن اور بیٹیوں کی تباہی کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا معاشرے کے وہ لوگ نہیں ہیں؟ معاشرے کے وہ حاجی صاحب نہیں ہیں، وہ نمازی صاحب نہیں ہیں، وہ جماعتی صاحب نہیں ہیں، وہ تبلیغی صاحب نہیں ہیں، وہ دین کے دائی نہیں ہیں، وہ حافظی نہیں ہیں، جو ببانگے دہل جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ جہیز مانگنے والے، جہیز کا ڈیمانڈ کرنے والے، چاہے ایک عام انسان ہو، چاہے ایک جاہل ہو، چاہے ایک ان پڑھ ہو یا ایک عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مشرب سے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کے اندر اس بات پر اتفاق ہے کہ جہیز کا ڈیمانڈ کرنا یہ حرام ہے۔ جہیز کے مال کو لینا، اس کو مانگنا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ جب یہ بات ہے تو جہیز چاہے جو بھی لے وہ معاشرے کا ظالم اور سفاک ہے، وہ بہن اور بیٹیوں کا قاتل ہے، وہ اماں عائشہ کی بیٹیوں اور بہن فاطمہ کی روحانی بہنوں کو نیلام کرنے کا ذمہ دار ہے، جسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہماری نمازوں میں کمی ہوتی ہے، ہمارے روزوں میں کمی ہوتی ہے، ہماری عبادات میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، توبہ و استغفار کریں گے، پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو میں پڑھا ہوں، میں جانتا ہوں، یہاں علماء موجود ہے، اگر ہم نے کسی بندے کا حق مارا اور پھر اس کے بعد مسجد کی گوشہ نشینی اختیار کر لیا، پھر جماعت میں چلا گیا، پھر حج میں چلا گیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کر لی، تحریریں لکھ لی، اگر بندوں کا حق ہم مارتے ہیں، کتنوں اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنسوؤں کا سمندر بھی بہائے، لیکن رب بھی اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اپنا حق نہ معاف فرما دے۔ اور جہیز یہ بندوں کی حق تلفی ہے۔ ایک لڑکی کے باپ سے جب ایک لڑکا والا جہیز مانگتا ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ کیا لڑکی کے باپ خوشی سے دیتا ہے؟ کوئی باپ خوشی سے نہیں دیتا۔ ایک باپ ہے جو بدیشوں میں جاتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، خاندان کو چھوڑتا ہے، معاشرے کو چھوڑتا ہے اور چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے اور چند پیسے کماتا ہے، 10-20 سال کی محنت کر کے 4-5 لاکھ روپے اکٹھا کرتا ہے تاکہ ان پیسوں کے ذریعے سے بڑھاپے میں علاج کرا سکے، ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے، ان پیسوں کے ذریعے سے بڑھاپے میں اپنے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ لیکن وہ باپ جب اپنی ایک بچی کی شادی کرنے جاتا ہے تو معاشرہ ایسا ظالمانہ سلوک کر کے اس سے جہیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب یہ بیچارہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے 20-25 سال کی جمع کی ہوئی پونجی کو قربان کر دیتا ہے، کیا اس کے دل سے آہ نہیں نکلتی ہے؟